الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ سبحان اللہ فصل لربک وانحر سبحان اللہ ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم ما دمت فی مقام هذا فقام رجلا فقال أين مدخلي؟ قال النار. وقام عبد الله بن حذافة وقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم كثر أن يقولوا سلوني سلوني سلوني. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. میرے نہایت ہی قابل رشک اور قابل فخر بقیت السلف و آیت الخلف سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب محب الفقراء پروفیسر محبوب حسین صاحب سبحان اللہ. ادام اللہ فیضہ. محترم مہمان خصوصی صاحبزادہ حبیب نواز سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور روشن چراغ گویا ریحانان پروفیسر محبوب حسین صاحب صاحبزادہ ڈاکٹر محمد سیف الرحمان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر فخر معین صاحب اور ہمارے
دیگر اتنے بڑے اہل علم کا یہ مجمع ہے، بڑے بڑے حدیث کے ماہرین، قرآن کے ماہرین، علم و ادب و فقہ کے ماہرین لوگ تشریف فرما ہیں، اور میں ایک ایسی جگہ پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ کے، سوئے قطار می کشم نہ کہے بھی محال، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں جہاں علم کے اتنے بڑے بڑے شعور کی اعلیٰ درجے پہ فائز لوگ موجود ہوں، مگر یہ ایک محبت ہے، اور محبت جب جنون میں بدلتی ہے تو اسے ہی عشق کہتے ہیں۔ جی، پہلے میلان طبع ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور پھر عشق ہوتا ہے، اور پھر عشق کے لیے کہا گیا کہ العشق نار یخرق ما سوی المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے۔ علم کے میں پڑھتا ہوں، بہت میں نے زندگی میں مطالعہ کیا، اتنا لمبا عرصہ مطالعہ کیا کہ اب زندگی کے 65ویں سال میں لگا ہوں، اور اس میں سے زیادہ عرصہ میرا مطالعہ میں گزرا ہے۔ کتاب کسی ایک شخصیت کی پہچان کی راہ ہوتی ہے، اور موضوع و تذکرہ اس شخصیت کا ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتاب کے ساتھ جب تک صاحب کتاب کو نہ دیکھا جائے گا، اس وقت تک کتاب سمجھ سے باہر رہے گی، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو میری گفتگو ہے اس کو صرف گفتگو کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ اس کو ایک تجزیہ، ایک فکر، ایک سوچ، ایک تعارف، ایک معرفت کے طور پہ لینا ہے۔ مجھے غالباً بہت ساری دیر ہو گئی، مجھے خود یاد نہیں کہ میں کتنی بار یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، مگر جب میں آیا ہوں تب مجھے ایک نیا ذوق ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس لیے کہ یہاں دو چیزیں جمع ہیں، علم بھی اور عرفان بھی، علم بھی اور معرفت بھی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم، یہاں
کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے، کتاب سمجھائی بھی جاتی ہے، اور کتاب کی معرفت بھی عطا کی جاتی ہے، اور صاحب کتاب سے اسوہ بھی لیا جاتا ہے۔ جی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑے پیارے ہمارے علماء تشریف فرمائے ہیں، بالخصوص پروفیسر نصر اللہ معینی صاحب ہمارے جو ہیں، میں ان کو رومی کہتا ہوں اچھا، ہمارے غزل میں جب بات ہوتی ہے تو میں ان کے لیے لفظ رومی استعمال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک چراغ اس آفتاب علم و معرفت سے روشن کیا۔ پھر اگر رزق حلال ہو تو آگے نسلیں بھی اسی نور سے منور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی رزق حلال ہو تو نسلیں بھی اسی نور سے منور ہوتی ہیں۔ وَكَنَّا شَقَوْتُ إِلَىٰ وَقِيٍّ سُوءَ حِفْظِي، شَقَوْتُ إِلَىٰ وَقِيٍّ سُوءَ حِفْظِي فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، کہ میں نے وقی سے کہا کہ حافظہ میرا کمزور ہو گیا ہے، شکایت کی، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورَ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي۔ سبحان اللہ۔ قبلہ پروفیسر صاحب کے صاحبزادگان ہمارے ڈاکٹر محمد سیف الرحمان صاحب اور ڈاکٹر فخر معین صاحب، انسان کل شیء آخذ بناصیتہا، جی قرآن بڑا صاف کہتا ہے، ہر ایک چیز کو میں نے پیشانی پہ رقم کر دیا، یعنی پکڑا ہوا ہے پہچانی سے رب نے اس کو۔ آخذ کا مطلب پکڑنے، تو ہر ایک شخص کی کشادہ پیشانی، نم آنکھ، جی متبسم چہرہ مرد مومن کی نشانات میں سے ہوتا ہے۔ تو میں نے ان دو صاحبزادگان سے یہ اندازہ لگایا کہ 45 سالہ جو سفر تقسیم علم اور معرفت کا جو ان کے والد گرامی نے شروع فرمایا، میں زندہ ہو جاتا ہوں جب میں ان کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں، وگرنہ ماٹو یہ ہوتا ہے کہ چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، گدی تو بنی ہوئی ہے اور مدرسہ تو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور چل جائے گا۔ لیکن میں حیرت سے آج فخر معین صاحب کو، ذرا غور سے میری باتیں سننا، باتیں ہی کروں گا میں آپ سے، کوئی خطاب نہیں کروں گا۔ میں 7 سال سے، یا ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ 6 سال ہو گئے یا کتنی بار میں آیا ہوں، سامنے روم ہے ایک، میں اسی میں بیٹھتا ہوں، جی اسی میں 7 سال سے بیٹھتا ہوں، بہت چھوٹا سا روم ہے۔ میں نے فخر معین صاحب سے فرمایا، فخر معین ہے لیکن میں فخر معین کہہ رہا ہوں۔ اچھا اچھا، یہ معین الدین اجمیری کا فخر ہے انشاءاللہ العزیز۔
تو میں نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی دوسرا کمرہ اس کے سوا نہیں؟ تو فرمانے لگے کہ حضور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے، تو وضو کی باقی باہر وضو کرنے کے لیے۔ 45 سال سے میں نے کہا بزنس مین پہلے فرنٹ کو سجاتے ہیں جی، پہلے بزنس مین کس کو سجاتے ہیں؟ فرنٹ کو سجاتے ہیں کہ آنے والا یکدم روب داب کے نیچے آئے اور چیزیں خریدے۔ لیکن یہاں پہ ان کا وہ فرنٹ میں نے دیکھا، پھر بیٹے کو بتایا۔ یہ میرے ساتھ جو بسنے آئے سارے ماسٹر پڑھے لکھے، وہ لیفٹیننٹ کمانڈر ہیں، کچھ ہیں، کچھ دوسرے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ دیکھیں اتنی دیر ہو رہی تھی کہ قبلہ پروفیسر صاحب محبوب الرحمن محبوب حسین صاحب وضو فرمانے وہاں تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کوئی ہٹو کوئی بچو، وہ بندہ بھی وضو فرمانے وہیں پہ گیا۔ چاہتے تو کیا کچھ نہیں بن سکتا تھا جی؟ میں ایسے ہی نہیں 6 7ویں بار یہاں پہ، ویسے اللہ کا شکر ہے گیا بھی نہیں ہوں کہیں، لیکن اگر کہیں گیا بھی ہوں تو دوسری بار نہیں بلایا کسی نے ٹھیک ہے، دوسری بار نہیں بلایا کسی نے، اس لیے کہ زبان یار من ترکی نمیدان، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ کوئی، آپ نے بھی خفا مجھ سے میں زہر الہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ 6 سال کے بعد آج میں نے نام جانا ہے اس ہستی کا پوری طرح اور ان کے بچوں کا، 6 سال کے بعد۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ آپ تشریف لے جائے، پہلے ان کا نام ہوتا ہے اور وہ صفحے اول پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بزرگ اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے اہل علم آگے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کون ہے ان میں سے۔ تو دوستو، قابل فخر بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان جہاں کھلی تو وہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کے لیے کھولوں اس زبان جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کبھی بھی کسی گدی پہ نہیں گیا میں، یہ یاد رکھا، خود میری اپنی گدی ہے اچھا، بزرگوں کی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں، سیدنا ابو بکر عبد الرزاق کی اولاد سے ہوں، 10 پشتیں شام میں گزری، 4 پشتیں سندھ میں گزری، 7 پشتیں کشمیر میں گزری، 4 بغداد میں گزری۔ امام حسن مثنی، عبداللہ محاذ اور عبداللہ مدنی، 4 پشتوں کے لوگ میرے وہاں پہ ہیں مدفون جنت البقیع میں، آپ سمجھیں۔ لیکن کسی گدی پہ کبھی نہیں گیا میں، یعنی کسی خطاب کے لیے بھی 1 آدھ بار کہیں پہ گیا ہوں، لیکن میں مردہ حالت میں بھی ہوتا ہوں۔ میں رات کو بچوں کو کہتا ہوں کہ یار دیکھ لینا، صبح اگر میں اٹھ گیا، میرے جسم میں جان ہوئی تو میں جاؤں گا، ورنہ نہیں جاتا، کسی نے بلایا۔ لیکن جب ادھر آتا ہوں تو میرا بیٹا ایک آواز دیتا ہے جی، وہ میرے بیٹے ایک آواز دیتے ہیں کہ ابو آپ نے جانا ہے بیربل شریف، تو دوسری آواز کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوتی۔
سبحان اللہ. میں ایک دل سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، انا اعطیناک الکوثر. انا نحنو، جہاں یہ جمع کے صیغے استعمال ہوں آپ کو معلوم ہے وہاں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عظمت یا تعریف یا رفعت شان. ذرا توجہ دیجیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جی سبحان اللہ. اور نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں، حفاظت رکھنے والے ہیں ہم اس کی. تو جہاں جمع کا صیغہ واحد کے لیے استعمال ہو تو مراد، اور جہاں واحد کے لیے نہیں احد کے لیے استعمال ہو، جی جہاں کس کے لیے ہو؟ احد کے لیے. واحد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. ایک کے لیے تو دوسرے کا ہونا بھی، تبھی تو کوئی ایک ہے نا. اور پھر اس ایک کے پیچھے زیرو بھی فرض کر دیا گیا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ نہ واحد ہے نہ ایک ہے، وہ احد ہے. وہ کیا ہے جی؟ احد ہے. جب وہ احد ہے تو وہ انحد ہے. جب وہ احد ہے تو لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ. اب آپ سمجھ گئے؟ اس کی نہ ضد نہ ند نہ مثل نہ مثال. جس کی نہ ضد ہو نہ ند ہو نہ مثل ہو نہ مثال ہو، اس کا کوئی شریک کہاں سے لا سکتا ہے؟ جی اس کا کوئی شریک کہاں سے لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں، بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں اپنی امت میں اب قیامت تک کہ ان میں کوئی مشرک پیدا ہوگا، ان میں کوئی شرک کرے گا. یہ ڈر ہے کہ یہ بے دین ہو جائیں گے، یہ زانی ہو جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے، ڈاکو ہو جائیں گے، دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے، دنیا سمیٹنا شروع ہو جائیں گے، لیکن شرک نہیں کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے کی بنیاد پہ کہا یا وحی کی بنیاد پہ؟ جی انداز ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. غور کیجئے، رسول اقدس اپنی حیات طیبہ میں صرف جب ملکیت سے، نورانیت سے بشریت کی طرف راجع ہوئے، جب بشریت کی طرف رجوع ہوئے، رسول اللہ کی زندگی کا وہ حصہ بہت کم ہے، وہ حصہ بہت کم ہے. اور جب وہ نبوت کی
اس کھڑکی اور دروازے کی طرف متوجہ ہوتے، وہ حصہ بہت زیادہ ہے۔ آپ لیتے در نبوت سے تھے، یعنی وہ کھڑکی جس کا نام نبوت ہے۔ نبوت ایک دروازہ ہے جس سے رب دیتا ہے۔ دیتا کس کو ہے؟ نبی کو۔ جی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ نبوت ایک دروازہ ہے جس دروازے کو رب کھولتا ہے، اور اس دروازے کو جس پہ کھولتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں، اور اس سے وہ دیتا ہے، اس سے وہ دیتا ہے۔ اور جب اس کو دیتا ہے، نبی جب تک نبی ہے اس وقت تک دے نہیں سکتا، اس وقت تک دے نہیں سکتا۔ جب دینے کے لیے بنایا جائے گا تو نبی کو رسول بنایا جائے گا۔ دینے کے لیے ہوگا حضور تو وہ پھر کیا ہوں گے؟ رسول ہوں گے۔ وہ جہت نبوت سے لیتا ہے اور جہت رسالت سے تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ادھر سے لیتا ہے ادھر، اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم۔ جی دینے والے کل 5 ہوئے جن کو کہا گیا اولو العزم، اور ان میں پھر دینے والا قیامت تک ایک ہی باقی رہ گیا، جس کے لیے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب ساری سیورنٹی آف پاور، ساری ریاست اعلی، ساری حدود اختیار میں نے اے محمد آپ کے ہاتھ میں دی، میں نے آپ کے ہاتھ میں دی۔ اب جس کو جو ملے گا تیرے در سے ملے گا، اور اعلان فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا یہ رسول دے اسے لیتے جاؤ، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سے پورا مسلح فرما کے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ جس چیز کا حکم دیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب اس کائنات پہ ساری حکمرانی میرے اس پیغمبر کی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور اس پیغمبر کے لیے کیوں؟ آتینا کل کوثر۔ کوثر کے بہت سارے معنی بیان ہوئے، کثرت بھی اس سے بیان ہوئی، کوثر سے کثرت بھی مراد ہے، لیکن ایک معنی کوثر کا یہ بھی بیان کیا، اور یہ بہت سارے علماء دیوبند نے بھی بیان فرمایا۔ انا آتیناک الکوثر، یہ اس وقت کہا گیا جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صلبی بیٹے وصال فرما گئے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو دین بس تھوڑی دیر چلنے کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔
یہ تو ابتر ہے، اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں جی۔ یہ ان لوگوں کا زوم ہے جو اولادوں میں ٹرانسفر کرنے کے عادی ہیں جی، جو اولادوں میں ٹرانسفر کرنے کے عادی ہیں، جو صلاحیت کے مطابق ٹرانسفر کرنے کے عادی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ گمان تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ گئے؟ فرما انا آتینا، ہم عطا کریں گے، آتینا کا الکوثر، ہم آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے، ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ایک نام کوثر بھی ہے۔ انا آتینا کا الکوثر، محبوب اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کیا ہوگا؟ فصلی لربک، صلی کا ایک معنی شکر بھی ہے، صلی کا ایک معنی شکر بھی ہے۔ محبوب فصلی لربک، میری اس نعمت پہ آپ کو میرا شکر ادا کرنا ہوگا۔ ونہر، اور پھر زندگی میں قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ شکر اور قربانی کے سوا جو امت محمدیہ کے کاملین اولیاء اللہ ہیں ان کو ولایت حاصل نہیں ہوتی، مقام رضا حاصل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی بڑا مقام مل جائے مل سکتا ہے مگر مقام رضا حاصل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا، ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ تو آپ تاریخ پڑھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے مان بات سیدی و آقائی و سندی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے شروع ہوئی قربانیاں، اور پھر 600-650 سال، اور پھر اس کے بعد طویل عرصہ تک، جب تک کسی تحریک کی، جب تک کسی تحریک کی، چاہے وہ دیوبندی اٹھائے یا کسی بھی مذہب مسلک کا اٹھائے، جب تک اس کے پاس ایک منہ رسول نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تحریک ہی نہیں اٹھ سکتی۔ سرزمین دیوبند میں بھی سید حسین احمد مدنی اٹھے، دوسرے لوگ ان کے اندر بھی سید ابوالکلام آزاد اٹھے، آپ سمجھ گئے، اور بالا کوٹ تک بھی سید احمد بریلوی گئے۔ آپ توجہ دیجئے، یہ سب کے سب لوگ اس خاندان رسالت سے تھے جن کے لیے کہا گیا انا آتینا کل کوثر، محبوب آپ کی بیٹی سے ہم آپ کو اتنی اولادیں عطا فرمائیں گے، کثیر عطا فرمائیں گے کہ دنیا ان کی قیادت میں چل کر اعلائے کلمت اللہ کو بلند کریں گے اور ان کا جھنڈا اٹھ جائے گا۔ تو سو ایک بات، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، قربانیاں، ان شانیہ کا ہوول، وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ نسل محمد ختم ہو گئی، فرمایا نہیں، ہوول ابتر، ہم ان کی ختم کر کے دکھائیں گے۔
توجہ دیجئے، بس اسی ایک بات کے آگے میں دوسری بات عرض کر کے چاہوں گا، چلوں گا آگے بڑھوں گا، کہ یہ جن لوگوں نے دین کے اس کو سنبھالا اور آگے بڑھے اور یہ چراغ روشن ہوئے، یہ چراغ، اتنے چراغ روشن ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ کام کوئی چھوٹا نہیں، بڑی انتہائی صبر آزما مراحل سے یہاں پہ اساتذہ کو بھی گزرنا پڑتا ہے اور یہاں منتظمین کو بھی گزرنا پڑتا ہے، وہ لوگ جو سب کچھ تیاگ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی اس وحی کو محفوظ کر رہے ہیں جس کے سامنے سائنس اور فلسفہ سجدہ ریز ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ سائنس اور فلسفے کی بنیاد ظنیات پہ ہے اور وحی الہی کی بنیاد قطعیات پر ہے۔ یہاں ہر بات قطعی ہے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں۔ کبھی وہ بات قطعی الثبوت ہوتی ہے اور قطعی الدلالہ ہوتی ہے، کبھی وہ قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہوتی، کبھی ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوتی ہے، کبھی وہ عبارت النص ہوتی ہے، کبھی اشارت النص ہوتی ہے، کبھی اقتضاء النص ہوتی ہے، مگر اس کا تعلق علم کے اس درجے پہ ہوتا ہے جہاں علم الیقین سے آگے گزر کر، عین الیقین سے آگے گزر کر، حق الیقین کے پہنچ کر جب کسی سے موسیٰ سے پوچھا جنت دیکھی ہے کہا نہیں، دوزخ دیکھی ہے کہا نہیں، کہا خدا دیکھا ہے کہا نہیں، فرما بلا کس طرح رہے ہو، بلا کہا ہم جو پہلے آئے ہیں نا ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو ہمارے بعد آئے گا ہمیں اس کی ذات کا اتنا قطعی یقین موجود ہے چونکہ اس کو ہم نے وہاں دیکھا ہے جہاں وہ احمد تھا۔ ان کو ہم نے وہاں دیکھا ہے جہاں وہ احمد تھے، اور جب تمہارے پاس ہیں وہی محمد ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ دیجئے، ہم اس سے مل کر آئے، سبحان اللہ، ہم اس سے مل کر آئے ہیں، وہ آخر میں آئے گا، وہ آخر میں آئے گا، ہائے 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 سبحان اللہ، وہ ہم سے آئے گا۔ لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، جب نبیوں میں تمہیں دے چکوں سب کچھ، آتَيْتُكُم، جی آئے ہائے ہائے ہائے، جب میں دے چکوں، دینے والا کیا میری اور آپ کی طرح دے گا، کسی کو دے گا؟ جب ہائے ہائے ہائے، وہ تو اتنا دے گا کہ وہ سیر ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو پھر آخر میں آنے والا فرمایا وہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، وہاں دیکھا تھا جہاں میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے وہ تو کرنا کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کو ظاہر پہ رکھیں گے، اس کو کیا رکھیں گے، کس پہ رکھیں گے؟ ظاہر پہ۔ توجہ دیجئے، اس کو ظاہر پہ رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے اس رسول کو اس پہ بیلیو بھی کرنا ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ،
اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یا اللہ آئے گا وہ بعد میں، مدد کیسے پہلے والے کریں گے؟ کہا ایک مدد وہ ہے جو بعد میں آنے والے کریں گے، ایک مدد وہ ہے جو ہم پہلے پروپیگنڈے پبلسٹی کی صورت میں کر کے جائیں گے. ثم جاءکم رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ جو آئے گا پہلے آئے گا، وہ بعد میں آئے گا. پہلے ہر ایک کو اس کا ہدی خواں بنا کے بھیجا. جی ہر پیغمبر کو کیا فرمائے بعد میں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے، اور کچھ سوال ان سے بھی پوچھے گئے. آپ نے فرمایا جہاں تک میں نے بتانا تھا میں نے بتا دیا، میں بتانا اور بھی کچھ چاہتا تھا آپ کو، مگر وہ میں نہیں بتاؤں گا، میرے بعد جو آئے گا وہ بتائے گا. میرے بعد جو آئے گا وہ بتائے گا. کیا بتائے گا؟ سبحان اللہ. بعد جو آئے گا وہ بتائے گا. ساری مخفی حقیقتیں، سارے عقدے، سارے خزائن کے تالے، ان کی چابیاں محمد مصطفیٰ کو دی گئی. سبحان اللہ. جنت کسی پیغمبر نے نہیں دیکھی، جہنم کسی نے نہیں دیکھی. آپ سمجھے؟ اعمال کے نتائج بھگتتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھے جی، اور اعمال کے اوپر بلند ہوتے درجات کوئی دیکھ کے نہیں آیا. معراج کی رات کو سب کو بھلا کر سب کچھ دکھا کے فرمایا محبوب اب تو ہے ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نذیرا. جو کچھ تو مشاہدہ کر کے جا رہا ہے میرے حبیب، جاؤ جا کے کچھ کو اس سے ڈراؤ اور کچھ کو خوشخبریاں سناؤ. سبحان اللہ. کچھ کو اس سے ڈراؤ اور کچھ کو خوشخبریاں سناؤ. مبشرم و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا. شاہد ہو کے آئے، دیکھ کے آئے. تو جب دیکھ کے آئے تو پھر کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ جب دیکھ کے آئے مبشرم و نذیرا. پھر آگے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ جب مشاہدہ کر کے آئے فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب جو کچھ تم نے دیکھا ہے نا میرے محبوب، اس پہ گواہ اور شہید اور شہود اور مشہود اور ناظر اور منظور بھی بنا کے تمہیں بھیجا جائے گا. جزاک جزاک. بیٹا نعرہ نہیں مارا کرتے، میں تقریر میں نعرے نہیں مارنے دیتا تاکہ بات میری آپ سن لیں. اچھا، اور یہ بات وہ دل میں ایک جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، ایک بھوک سی اٹھتی ہے، ایک جھلک سی نکلتی ہے، اس کو دل میں دبا کے رکھا کرے. اس کو دل میں دبا لے، نعرہ نہ لگایا کریں، اس سے سب کچھ حرارت باہر نکل جاتی. اس حرارت کو دبا کے رکھیں اور کہہ دیں چپکے سے دل میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سمجھا کے بعض میں ابھی جیسے قبلہ دو چیزوں سے مجھے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں. ایک کہ جب مجھے کوئی دعوت دیتا ہے کسی جگہ پہ تو یہ کہتا ہے پیر طریقت، راہبر شریعت. یار یہ اتنے بھاری لفظ ہیں نا، اللہ کی قسم اتنے بھاری لفظ ہیں یہ.
کہ آپ مجھ جیسے پہ چسپاں کر کے یہ مجھ کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی لفظ ہیں، یہ بہت بڑے لفظ ہیں، ان بڑے لفظوں کو چھوٹا مت کیا کرو، ان بڑے لفظوں کو چھوٹا مت کیا کرو۔ لہذا میرے آنے پہ مت کوئی پیر طریقت کے بس سید عصمت گیلانی، کیا میری نسبت شاہ جیلاں سے کوئی تھوڑی ہے، اسی پہ بہت بڑی ہے بس نام میرا۔ دوسری یہ کہ جب کوئی خطاب کر رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا گفتگو کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہے یہ منبر رسول سے رسول کی اطاعت میں آواز نکل رہی ہوتی جی، آنے والی شخصیت واز سے بڑی نہیں ہوتی، میری بات یاد رکھیے۔ مثلا میں آیا، گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر نصر اللہ معینی صاحب، آپ کو میرے آنے پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، میری بات یہ یاد رکھیے۔ اگر مجھے پھر توفیق دی پروردگار عالم نے اور میں پھر آیا تو میرے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ وہ رسول اللہ تھے جو فرمایا کرتے تھے قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑا ہوا کرو۔ اور وہ سردار کون تھا؟ جس کو رسول خود سردار بنایا کرتے تھے، جس کو آقا خود۔ لہذا مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میں باہر سے آتا ہوں، ایک لمحہ میری زندگی میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے جب کوئی عالم گفتگو فرما رہا ہو، رسول اللہ کی گفتگو ہو رہی ہو اور میں باہر سے آؤں تو کھڑے ہو جائیں آپ، یہ مت آئندہ اس کو کریں کبھی یاد۔ اگر میری زندگی رہی میں پھر آیا تو پھر، لیکن میں یہ اپنے لیے بھی آپ کو منع کر رہا ہوں اور کوئی اور بھی آئے، رسول اللہ کی حدیث اور فرمان سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ لہذا جب بھی رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہو، عالم گفتگو کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، تو نماز جیسی سنتیں ادا کرنے والی چیز کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ روک دیا جاتا ہے۔ لہذا میری یہ نصیحت مجھ کو نہ کر، میرے لیے تو بہرحال ہمیشہ کے لیے یہ پابندی ہے، باقی کوئی ناراض ہو تو اس کو آپ بے شک راضی کر لیں، ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوتا۔ ناراض ہو اور بہت زیادہ ضروری ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام ایسا نہیں جائے گا، آپ کے کوئی غلام ایسے نہیں۔ چودھریوں کی بڑی عزتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو کوئی لیڈر آ گیا کھڑے ہو جاؤ، فلاں آ گیا، اور شکر پڑھو وہ اپنے گناہ دھونے آ گیا ہے مسجد۔ جی کیوں جی؟ شکر پڑھو کہ وہ اس کو باہر گند سے اٹھا کر خدا مسجد میں لے آیا اور اپنی پاکیزہ جگہ پہ لے آیا۔ کوئی بھی ہو، ملک ہو، وہ میرے بیٹھے ہوئے چودھری ہوں، شیخ ہوں، بزرگ ہوں، بیٹا جب بھی مسجد میں آؤ تو سر جھکا کے آؤ، یہاں واہ واہ کے لیے نہیں آؤ، یہاں سر جھکا کے آؤ، عاجز بن کے آؤ، غلام بن کے آؤ، عاصی بن کے آؤ، مجرم بن کے آؤ، آنکھیں بھگو کر آؤ کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر میں آنے کی ہمیں اجازت دے دی۔ یہ بڑی توفیق سے ملتی ہے چندہ، ورنہ یہ نہیں ملتی۔ تو فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے سب کچھ عطا فرمایا۔ اسی کثرت میں علم بھی شامل ہے، اسی کثرت میں کیا شامل ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اے حبیب ہم آپ کو وہ کچھ سکھائیں گے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر آگے یہ حکم دیا جا رہے گا کہ وَعْلَمْ، سب سے بڑا علم یہ ہے، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ
فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. پھر فرمایا، ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ، ہم آپ کو سکھائیں گے. جی، اور سکھائیں گے کیا؟ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پوشیدہ رہ گئی ہیں باتیں آپ سے وہ سکھا دیں گے ہم آپ کو. دکھا تو سب کچھ دیا ہے، مشاہدہ تو سب اب سکھا دیں گے. لیکن میرے حبیب، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علم نبوت کبھی بھول بھی جائے؟ کیا اس میں بھلائی بھی بھول بھی سکتے ہیں؟ فرمایا نہ میرے حبیب، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جو ہم پڑھائیں گے نا آپ کو وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، وہ کبھی نہیں بھولیں گے. میرا رب مجھے اور آپ کو علم وہ عطا فرمائے جس میں ادب ہو، اور رزق وہ حلال کا عطا فرمائے جس میں قناعت ہو. جی، قناعت والے رزق میں ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، مناسب سے. جی، جن کے رزق میں قناعت ہوتی ہے، مناسب سا سائز ہوتا ہے، پیٹ کا بھی سائز مناسب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے، مناسب ہوتا ہے سب کچھ. غیر متناسب شخصیت بھی نہیں ہوتی. آپ سمجھ گئے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو سمجھو میری جان، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، کیونکہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. اوئے ہو، کہاں بیٹھے ہوئے ہو میرے دوستو، کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ اوئے ہوئے، بخدا دل کرتا ہے کہ ابھی اڑ جائیں اپنے اس محبوب کے پاس اور لوٹ کے کبھی نہ آئیں، جن کے لئے کہ یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. ہائے ہائے ہائے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. اس چمنستان محمدی کی اعلی حضرت امام احمد رضا خان القادری کی، بریلوی نہیں کہتا میں، وہ بریلوی چھوٹا سا محلہ ہے، قادری پوری کائنات پہ پھیلا. جی، قادری پوری کائنات پہ. اور قادری کو قرآن میں پڑھا گیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. قرآن میں پڑھا اس نے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ایڑیاں رگڑ رہے، 40 سال گزارے، پلانا ہے تو پلانا. شیخ عبد القادر جیلانی کو 25 سال کہاں پلاتا ہے؟ جب پلایا تو کہا سکان الحب کاسات الوصالی، سکان الحب کاسات الوصالی، ایک کاسا بھی نہیں، کاسات الوصالی. فقلت لحمرتی نحوی تعالی، اتنا پلایا تو میں دوسروں کو کہتا وَہَمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي. وَهَمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ فُضْلَتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي. اور میں اتنا مدہوش ہو گیا کہ بچ گئی ہے جڑی میرے کو لوں، اے سارے تھوڑی تھوڑی پی لیو تاکہ تھوڑے نال بھی پروردگار دا وہی تعلق قائم ہو جائے جیڑا عبد القادر جیلانی نال ہویا. ہائے 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 ہائے.
اور ہویا کیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، تسبیح نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ جاہلوں سے پوچھا جاتا ہے، وظیفہ جہلا سے پھولا جاتا ہے، رسول کو عالموں کی مجلسیں پسند ہیں، سمجھ گئے؟ اور وظیفہ بھی کوئی پیر ہو، پیر ڈھنگ کا ہو، کھوکھے والا نہ ہو، کوئی ڈھنگ کا ہو، نسلی ہو، گھوڑا بھی نسلی دیکھ کے لیتے ہو نا یار، پنج کلیان ہو جی، چاروں پاؤں سفید ہو، ماتھا، گھوڑا بھی تو نسلی لیتے ہو، پھر پیر کیوں نہیں اصلی لیتے جی؟ اچھا، ہائے 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 ہائے، ارشاد فرمایا، قرآن سنیے، درست العلم حتی صرت قطبا، میں تسبیح نال نہیں بنیا کتب، میں تسبیح سے کتب نہیں بنا، میں علم سے کتب بنا ہوں۔ وَنِلْتُ الصَّادَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي وَعَلَامِي عَلَى رَاسِ الجِّبَالٍ عَلَى رَاسِ كُلِّ جِبَالٍ، میرے جھنڈے بوجہ علم پوری کائنات کی چوٹیوں پہ گھڑ گئے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میرے راز؟ یہ ہے علم، ایک بہت بڑا مقام ہے جس کو یہ درویش لے کر چل رہے ہیں، یہ درویش لے کر چل رہے ہیں، اس کو کم مت سمجھو۔ اور ایسا کوئی بندہ مل جائے جو سامنے ہے، منہ پہ میں تعریف نہیں کرتا، چونکہ حضور نے فرمایا منہ پہ جو تعریف کرے اس کے منہ میں خاک ڈالو، لیکن آج تو زبردستی تعریف کرائی جاتی ہے تو ٹوکرے، دو ٹوکرے خاک کے پاس رکھنے چاہیے۔ اچھا، سمجھ گئے؟ جی ایسا نہیں، اور میری جان ہم نے اس مالک کے پاس جان دینی ہے جو ما یلفظ، آیت کا اگلا، ما من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم کچھ بھی بولتے ہو نا وہ براہ راست میں سنتا ہوں، میرے ریکارڈ میں آتا ہے، ملائکہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ تو دیکھ لیا کرو کہ بول کیا رہے ہو۔ ما یلفظ، تمہاری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے چہروں پہ یہ جو نور ہے، اس نور کو اور اللہ اضافہ کرے، اس نور میں اور اللہ اضافہ کرے۔ اور قبلہ پروفیسر صاحب ہمارے محبوب حسین صاحب، اور جو حسین کے ہی محبوب ہوں، تو تعریف نہیں کر رہا، میری تعریف اس سے بہت کم ہے جو ان کو رب نے دیا ہوا۔ آپ سمجھ گئے؟ میری تعریف اس سے بہت کم ہے جو میں، بہت کیا، بہت ہی کم ہے۔ پروردگار ان کو زندگی کو دراز فرمائے، ان کے نسلوں کو 7 پشتوں تک اسی علم اور نور سے، بلکہ اس سے بڑھا کے عطا فرمائے، تاکہ یہ امت محمدیہ کے سینوں میں یوں ہی محبتیں اور علم اڈھیلتے رہیں، اور یہی سادگی، یہی محبت قائم رہے۔ میں نے آپ کے سامنے لمبا خطبہ دے دیا، اللہ پاک آپ کو اور مجھے سب کو دونوں جہان میں شرمندگی سے بچائے، اور ہم سب آقا کے سامنے سرخ روح ہو کر پیش ہوں۔ جامعہ کے اس کے تمام طلباء، تمام اساتذہ، تمام علماء، تمام صاحبزادگان، اور قبلہ پروفیسر صاحب کا سایہ محبوب حسین صاحب کا ہمارے لیے ہمیشہ قائم رکھے، اور ہم ان سے اپنے لیے دعائے بخشش کی درخواست ضرور کریں گے، جو ہم حق رکھتے ہیں،
جو ہم نے کبھی ان سے پیسے نہیں وصول کیے خطاب کے، وہ باقی رکھے ہیں اس کے لیے کہ دعائے بخشش ہماری ضرور ہوگی، اچھا، اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں دعا کے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ دعا میری تقدیر کو بدل دے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ سبحان شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی تک ایک بات ہے، سبحان اللہ، ہائے ہائے، سعدی بشو یہ لوح دل از نقش غیر حق، شیخ سعدی فرماتے، اور یہ بات شاہ عبد الرحیم نے لکھی شاہ ولی اللہ کے والد گرامی نے۔ آپ نے لکھی کہ ایک بار میں یہ شعر پڑھتا ہوا اپنے محلے کی لمبی گلی میں جا رہا تھا، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ فرمایا سعدی دل دی تختی نو تول ہے، وہ علم جو حق کی راہیں نہیں کھولتا نہ تم پہ، وہ جہالت ہے۔ کہتے ہیں دوسرا شعر مجھے بھول گیا، اور میں اتنا بے چین ہوا، وہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بے چین ہوا کہ یہ سعدی کا شعر پہلا، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اور دوسرا شعر نہ مجھے آئے، میں بے چین ہو گیا، جا لمبی گلی میں رہا تھا، اتنی دیر میں پیچھے سے ایک شخص میرے ساتھ سے گزرنے لگا، اور اس نے وہ شعر پڑھا، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ یہ جب کہہ دیا، پرانے آبا و اجداد سے گیلان کے فارسی ہیں تو تھوڑی جب پڑھتے ہیں تو آ جاتی ہے تو فرمایا کہ اگلا تھا کہ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت ہے۔ کہتے مجھے یہ شعر بھول گیا، کلک ہوئی، اتنا بے چین ہوا، اتنی دیر میں پاس سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہ اگلا شعر پڑھا، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ اور میں نے پان ان کو پیش کرنا چاہا کہ آپ پان کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا یہ حرام ہے یا ویسے ہی نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں حرام نہیں، میں ویسے ہی نہیں کھا رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے یہ کون کہتے ہی انہوں نے اگلا قدم اٹھایا تو گلی کی نکڑ پہ رکھا، طویل گلی تھی، اس کی نکڑ پہ رکھا، اور میں نے پوچھا آپ بتاتے تو جائیے کون ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا سعودی ہمی فقیر است، سعودی ہمی فقیر است۔ کہاں کلک گزرا شیر کا حضور والا، اور کہاں سعدی کی روح پہنچی، ساڑیاں روحاں مردیاں نہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ ہماری روحیں مرتی نہیں، نہ ہمارا جسم بکھرتا ضرور ہے، مرتا نہیں۔ چونکہ روح کو جوڑے رکھنا جسم کو یہ روح سے ہے، اور روح کا جسم کا بکھر جانا یہ روح کے نکل جانے سے ہے، مگر آئٹم سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ اس کا زندہ رہتا ہے۔ اچھا، تو آج کی اس گفتگو میں گزارش کر رہا ہوں قبلہ پروفیسر صاحب سے، اچھا دل بڑی دیر بعد کہیں پہ ٹکتا ہے، اچھا تو میرا دل ٹکا۔ میں نے کہا بابا
تقریروں اور خطابوں کے پیسے میں نے نہ پہلے کبھی لیے نہ آئندہ لوں گا۔ اچھا، دنیا میں ویسے ہی کرتا ہوں، یہ میری وراثت ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے وہ لازمی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا، ایمان پہ دعا، یہ آپ اگر کریں گے ہمارے حق میں تو اسے کوئی رد نہیں کرے گا، قبول ہو گئی۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، یہ اتنے لوگوں کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔